اسے ایک اوپن ایئر جیل کہا جاتا ہے، زمین پر سب سے زیادہ گنجان آباد مقامات میں سے ایک۔ لیکن وہاں رہنے والوں کے لیے غزہ واقعی کیسا ہے، اور کیوں اتنا چھوٹا سا غریب علاقہ ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بن گیا ہے؟ غزہ کا علاقہ صرف 40 کلومیٹر لمبی اور 10 کلومیٹر چوڑی زمین کی پٹی پر مشتمل ہے۔ آپ پیدل اسے 8 گھنٹے میں عبور کر سکتے ہیں۔ یہ اسرائیل کے جنوب مغرب میں واقع ہے اور مصر کے ساتھ بھی اس کی سرحد ملتی ہے۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ آبادی کی کثافت والے علاقوں میں سے ایک ہے، جہاں 5700 سے زیادہ افراد فی مربع کلومیٹر پر رہتے ہیں۔ تقریباً 20 لاکھ فلسطینی غزہ کو اپنا گھر کہتے ہیں، ان میں سے تقریباً نصف بچے ہیں۔ غزہ کی تاریخ قدیم دور تک پھیلی ہوئی ہے، لیکن اس کے لوگوں کو اب اپنے تاریک ترین لمحات میں سے ایک کا سامنا ہے۔ کھانا نہیں، رہنے کی جگہ نہیں، ہر کوئی ہم پر حملہ کر رہا ہے۔ ہم خود کھا سکتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے گھر تباہ کر دیے ہیں۔ ہم اس طرح نہیں رہ سکتے، ہم کہاں جائیں؟ اسرائیل اور مصر نے کئی سالوں سے غزہ کی ناکہ بندی کی ہوئی ہے۔ قلعہ بند باڑ غزہ کو اسرائیل اور مصر سے الگ کرتی ہے۔ ایریز اور رفح صرف 2 بارڈر پوائنٹس ہیں جہاں سے لوگ آ جا سکتے ہیں۔ یہ پوائنٹس سامان کی نقل و حمل کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ بہت سے غزہ والوں نے یہیں اپنی پوری زندگی گزار دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بنیادی اشیاء تک رسائی اکثر کم ہوتی ہے۔ اب صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے۔ حماس کے حملوں کے بعد ہونے والی اسرائیل کی فوجی کارروائی کی وجہ سے پانی اور بجلی کی ترسیل بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ اس میں ایریز کراسنگ کو بند کرنا اور رفح پر فضائی حملہ بھی شامل ہے۔ We are lacking simply everything. People in Gaza lack food, lack medical supplies. ہمارے پاس ہر چیز کی کمی ہے۔ غزہ کے لوگوں کے پاس خوراک کی کمی ہے، طبی سامان کی کمی، انسانی امداد کی کمی اور رسد کی بھی کمی ہے۔ اگر لڑائی اسی طرح جاری رہی تو ہم مکمل طور پر ایک انسانی بحران کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ برسوں سے مصر کی سرحد کے نیچے بنائی گئی سرنگوں کو غزہ میں سگریٹ سے لے کر کھانے تک ہر چیز لانے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ خیال ہے کہ غزہ کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد حماس نے اپنے بندوق برداروں کو چھپنے اور اسلحہ کی ترسیل جاری رکھنے کے لیے اس وسیع زیر زمین نیٹ ورک کو مزید پھیلا دیا ہے۔ اتنی تنہا آبادی کے باعث غزہ کی معیشت طویل عرصے سے بری حالت میں ہے۔ لوگ صرف کھیتی باڑی، ماہی گیری اور تعمیرات جیسی صنعتوں میں کام کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی تقریباً نصف تعداد بے روزگار ہے، اور اقوام متحدہ کا اندازہ ہے کہ 80% کا انحصار انسانی امداد پر ہے، اور یہ حالیہ تشدد سے پہلے کی بات ہے۔ گزشتہ 16 سالوں سے غزہ کی ناکہ بندی جاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فلسطینیوں کے لیے اقوام متحدہ کی پناہ گزین ایجنسیوں پر انحصار کرنے والے لوگوں کی تعداد میں گزشتہ چند سالوں میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا ہے۔ مثال کے طور پر 12 لاکھ افراد ہماری خوراک کی امداد پر انحصار کرتے ہیں، جسے ہمیں لڑائی بڑھنے کی وجہ سے روکنا پڑا۔ بہت سے لوگ ہمارے اسکولوں میں جاتے ہیں۔ در حقیقت ہمارے اسکولوں میں 3 لاکھ بچے جاتے ہیں۔ غربت کی سطح 60% سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے، لہٰذا 7 اکتوبر سے پہلے ہی حالات بہت مشکل ہو چکے تھے۔ ان سب کی وجہ سے اقوام متحدہ نے غزہ پر سے ناکہ بندی ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے، تو ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ اسرائیلی حکومت اور فلسطینیوں کے درمیان تنازع میں کمی کی امید گزشتہ دنوں تم توڑ گئی۔ حماس کے حملے اور اس کے سکیل نے خطے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اسرائیل کو، جہاں سخت گیر جماعتوں کے اتحاد کی حکومت ہے، غزہ میں حماس کے خلاف جنگ کا سامنا ہے۔ یہ ایک عسکریت پسند گروہ ہے جو 2007 میں اقتدار میں آیا تھا اور اس کے بعد سے باقاعدگی سے اسرائیل پر راکٹ حملے کر رہا ہے۔ زیادہ تر مغربی ممالک کا کہنا ہے کہ یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے، لیکن اس کے چند اتحادی بھی ہیں۔ گزشتہ 15 سال سے زیادہ عرصے میں غزہ میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات نہیں ہوئے ہیں۔ عام طور پر سرگرم کارکنوں کو حکومت کے خلاف بولنے پر گرفتار کیا جاتا ہے اور غائب کر دیا جاتا ہے۔ تاہم رائے عامہ کے جائزے عام طور پر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جب بھی غزہ پر یا حماس کے خلاف جنگ چھڑ جاتی ہے، انتخابات میں حماس کی حمایت بڑھ جاتی ہے۔ گزشتہ دنوں کے ہولناک واقعات نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ اسرائیل کے پاس دنیا کی جدید ترین فوج اور انٹیلیجنس آپریشنز موجود ہیں۔ غزہ کے لوگ اکثر اپنے اوپر اڑنے والے ڈرونز کی مسلسل آواز کی شکایت کرتے ہیں، جبکہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ عرب اسرائیل امن کا ایک نیا دور شروع ہو گیا ہے، کیونکہ حالیہ برسوں میں متعدد ممالک نے اسرائیل کے ساتھ تاریخی امن معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔
کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا تشدد ہو سکتا ہے، لیکن تمام نشانیاں موجود تھیں۔ ان واقعات سے پہلے بھی 2023 فلسطینیوں کے لیے 2 دہائیوں میں سب سے بدترین سال ثابت ہوا تھا۔ اسرائیل کے ساتھ فلسطینی ریاست بنانے کی کوششیں آگے نہیں بڑھ رہی تھیں۔ غرب اردن میں، جو فلسطینیوں کا دوسرا بڑا گھر ہے، اسرائیلی حکومت نے یہودی لوگوں کے لیے بستیوں کی توسیع کو آگے بڑھایا ہے، جس کے نتیجے میں وہاں رہنے والے فلسطینیوں کے ساتھ اکثر جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ بستیاں بین الاقوامی قوانین کے تحت غیر قانونی سمجھی جاتی ہیں، لیکن اسرائیل اسے مسترد کرتا ہے۔ پھر یروشلم میں، جو دنیا کے 3 سب سے بڑے مذاہب کا مقدس شہر ہے، مسلم برادری مسجد اقصیٰ کے غیر متفقہ دوروں کی وجہ سے ناراض رہی ہے، اور جس کے نتیجے میں اسرائیلی پولیس کے ساتھ پرتشدد جھڑپیں ہوئی ہیں۔ یاد رہے کہ یہ یہودی لوگوں کے لیے بھی ایک مقدس مقام ہے، جو اسے ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں۔ اب اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے عسکریت پسندوں کے خلاف طاقتور انتقام کا عہد کیا ہے۔ حماس کے حملے کے 72 گھنٹوں میں غزہ کے زیادہ آبادی والے علاقوں میں تقریباً 4000 فضائی حملے کیے گئے۔ اقوام متحدہ نے غزہ تک انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رسائی اور شہریوں کے تحفظ پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم نتن یاہو کا کہنا ہے کہ یہ صرف آغاز ہے۔ ان کا ہدف غزہ میں اقتدار کی مکمل تنظیم نو ہے، اور یہ کہ آنے والا آپریشن مشرق وسطیٰ کو بدل کے رکھ دے گا۔ اپنے شہریوں کے بہیمانہ قتل عام کے بعد اسرائیل کی اشرافیہ سے بہت کم آوازیں ہی تحمل کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ We do understand that in order to bring Hamas to a phase of ہم سمجھتے ہیں کہ حماس کو شکست کے مرحلے تک پہنچانے کے لیے ہمیں غزہ میں ایک بہت بڑا معاشی اور انسانی بحران پیدا کرنے کی ضرورت ہوگی، جہاں شاید لاکھوں لوگ بھوک سے مریں گے، اور ان کے پاس نہ صرف توانائی اور پیٹرول نہیں ہوگا بلکہ پانی اور خوراک بھی نہیں ہوگی۔ اور صرف اسی طرح کے دباؤ سے ہی کچھ حاصل ہو سکتا ہے کہ اسرائیل بعد میں یہ کہنے کے قابل ہو جائے گا کہ ہم نے سبھی اقدامات کیے، ہم نے اس دشمن پر فتح حاصل کی، اور جو کوئی ایسی کوشش کرے گا اس کو اسی طرح کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ anyone else who will try us will face a very similar result. اب ہمارے پاس ایک یہی مشکل سوال رہ جاتا ہے، اگر ناکام مذاکرات، سخت گیر سیاست اور غزہ میں سخت ہلاس زندگی ہمیں اس مقام پر لے آئے ہیں، تو کیا غزہ کے اندر اسرائیل کی طرف سے شدید فوجی کارروائی کچھ مختلف کر سکتی ہے؟